الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی 6228 نمبر حدیث پر اصول محدثین کی روشنی میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح کا جو امام مسلم کا منہج ہے، مقدمہ میں جو امام مسلم نے بیان کیا، اس کی روشنی میں نے اس روایت پر گفتگو کی اور 6228 نمبر روایت کے راوی حسان ابن ابراہیم پر کلام کیا۔ تو مرزا جیلمی آپے سے باہر ہو کے غصے میں آ کے مرزا جیلمی نے میرے بارے میں پھپتیاں کسیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ منکر حدیث ہو جائیں، یہ بریلوی بھی منکر حدیث ہو جائیں اور وہابی بھی منکر حدیث ہو جائیں اور میں اکیلا سنی رہ جاؤں۔ جبکہ یہ مرزا جیلمی اصول حدیث، اسماء الرجال اور اصول محدثین سے نابلد اور ناآشنا ہے۔ خود اپنی زبان سے اس نے یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ میں تو نقال ہوں، چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں، جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کو میں محدث ہوں۔ میں جو ویل انوینٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بیچتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے۔ میں تو نقل کرتا ہوں جو پہلے سے علماء نے لکھ دیا، میں تو اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ جب تمہاری اپنی ذاتی علم حدیث میں حیثیت یہ ہے کہ تم نقال ہو، تم اردو کتابوں کے اندر جو تمہارے ممدوحین اور تمہاری پسندیدہ شخصیات نے جو کچھ لکھ دیا اسی کے پابند ہو، اس سے آگے تم نہ جا سکتے اور نہ تمہاری حیثیت ہے اور نہ اصل عربی کتابوں سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ تو پھر تم اپنے آپ پہ شکوہ کرو، دوسروں کے خلاف ایسے فتوے نہ داگو۔ اگر صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی کسی روایت پر اصول محدثین کی روشنی میں گفتگو کرنا یہ منکر حدیث ہونا ہے اور انکار حدیث ہے، تو پھر تم نے خود حافظ زبیر علی زئی سے پوچھا تھا جب صحیحین کے بارے میں، تو حافظ زبیر علی زئی نے تمہارے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ ناصر الدین البانی نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی 30 سے زیادہ احادیث کو ضعیف قرار دی ہے؟ البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف قرار دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے بھی، اور ان سے رجوع بھی نہیں کیا۔ کون البانی جس کو تم مفتی اعظم سعودی عرب کہتے ہو، محدث اعظم کہتے ہو؟ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی۔ تو پھر لگاؤ البانی پہ فتویٰ منکر حدیث ہونے کا اور کہو کہ البانی منکر حدیث ہے۔ اسی طرح میں صحیح مسلم ہی کے حوالے سے اگر گفتگو کروں تو بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں، صحیح بخاری کے حوالے سے بھی اور صحیح مسلم کے حوالے سے بھی، چونکہ بات یہاں صحیح مسلم کی چل رہی ہے۔ اگرچہ صحیح بخاری کے اندر بھی دو طرح کی حدیث ہے، متصلاً مسند اور تعلیقاً۔ تعلیقاً کے بارے میں تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تعلیقاً جو احادیث ہیں ان کی سند کو دیکھا جائے گا، اور بالخصوص جو تعلیقاً احادیث بغیر سند کے امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، وہ اگر صیغہ تمریز کے ساتھ ہیں، قیلہ کے ساتھ، ذکیرہ کے ساتھ، رویہ کے ساتھ، تو وہ صیغہ تمریز والی روایات تعلیقاً جو صحیح بخاری میں ہیں وہ ضعیف ہے۔ تقریباً 1341 تعلیقات ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور ان تعلیقات میں سے بہت سارے ایسی تعلیقات ہیں کہ جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، اور بہت ساری اور روایات پر بھی محدثین کا کلام ہے، اس پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن سر فہرست بالخصوص میں صحیح مسلم ہی کے حوالے سے گفتگو کر کے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مرزا کے مسلمہ جو اصول مانے ہوئے ہیں، ان مسلمہ اور مانے ہوئے اصولوں کی روح سے بھی اب مرزا بتائے گا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ مثال کے طور پہ ابو العلا کی صحیح مسلم کے اندر 777 نمبر حدیث ہے۔ ابو العلا ابن الشخیر یہ تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینسخ حدیثہ بعضہ بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض حدیثوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، کما ینسخ القرآن بعضہ بعضا، جیسے کہ بعض قرآن بعض حصے کو منسوخ کر دیتا ہے۔
جیسے قرآن کی بعض آیات کو منسوخ کرتی ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ یہ ابو العلا ابن الشخیر تابعی سے یہ روایت مروی ہے، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی لکھا ہوا ہے 777 اور مرزا جلمی یہ اصول بہت زیادہ دہراتا رہا ہے کہ تابعی کی روایت کوئی شے نہیں ہے، تابعی کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو اب مانو 777 صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، امام مسلم اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث 409 نمبر لے کے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 409 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ یہ حدیث 409 نمبر صحیح مسلم کی، جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ اس حدیث پر شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم میں اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں ضعیف بل باطل، کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت باطل ہے۔ ابھی صحیح مسلم کا مقدمہ، اس کی عبارت میں نے پہلے بیان میں بیان کی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں اصولاً اور مطابعات و شواہد میں احادیث و روایت کو لے کے آتے ہیں۔ اصولاً جو روایت لے کے آتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، اور مطابع اور شاہد میں جو روایت لے کے آتے ہیں اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضعیف روایات کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مطابع اور شاہد میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح محدثین نے بعض دیگر صحیح مسلم کی روایات پر بھی کلام کیا ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں عشر من الفطرتی، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس روایت کے اوپر بھی محدثین کا کلام موجود ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غرائب میں سے ہے۔ یہ امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال کی میرے ہاتھ میں جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 335 ہے۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں وفی صحیح مسلم عدۃ احادیث مما لم یوضح فیہا ابو الزبیر السماع عن جابر، کہ صحیح مسلم کے اندر بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ ابو الزبیر نے اس میں حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کی تصریح نہیں کی، وہی من غیر طریق لیس عنہ، اور یہ لیس کے طریق سے بھی نہیں۔ ففی القلب منہا شیء، امام ذہبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ روایتیں کھٹکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اوپر امام ذہبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ روایت کھٹکتی ہیں، من ذالک حدیث، اور ان میں سے یہ حدیث ہے لا یحل لأحد حمل السلاح بمکہ تھا۔ ایک حدیث تو صحیح مسلم کی یہ ہے کہ مکہ کے اندر ہتھیار لٹکانا یہ حلال نہیں ہے۔ وحدیث، اور ایک حدیث ہے رآ علیہ السلام امراتن فاعجبتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پسند آئی، فاتا اہلہ زینب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنی حاجت کو پورا فرمایا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی میرے دل میں کھٹکتی ہے۔ وحدیث النہی عن تجسیس القبور وغیر ذالک، اور کہتے ہیں ایک حدیث جو ہے نا وہ تجسیس قبور والی ہے، یہ حدیث بھی جو ہے وہ میرے دل میں کھٹتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث یہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر لکھا۔ اور ایک اور روایت کے راوی پر کلام کرتے ہوئے امام ذہبی المستدرک لصحیحین کی تلخیص میں ایک راوی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں المستدرک ہے، 4589 نمبر حدیث ہے۔ قال الذہبی فی التلخیص، امام ذہبی تلخیص میں کہتے ہیں احمد بن عبد الرحمن بن وہب منکر الحدیث وہو ممن نقم علی مسلم، کہ یہ جو راوی ہے احمد بن عبد الرحمن بن وہب، امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں اس سے روایت ذکر کی ہے، یہ منکر الحدیث ہے، اور اسی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ پر جو ہے وہ نقب لگایا گیا، یعنی امام مسلم پر اس وجہ سے تنقید کی گئی کہ امام مسلم نے ایسے راوی سے صحیح مسلم میں روایت کو ذکر کیوں کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 2750 نمبر روایت ہے، 2750 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے فیہ ولدت و فیہ انزل علی القرآن، کہ پیر شریف
کے دن ہی میری ولادت ہوئی اور پیر شریف کے دن ہی میرے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 2750 ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن معبد الزمانی۔ عبداللہ ابن معبد الزمانی کا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا اور سماع ثابت ہے۔ تو امام بخاری اپنی تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 121 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ عبداللہ بن معبد الزمانی کا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا ثابت نہیں۔ اب امام بخاری کے اصولوں کے مطابق صحیح مسلم کی 2750 نمبر حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، اور اس طرح صحیح بخاری کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر بھی احادیث اور روایات ایسی ہیں جن پر اصول محدثین کے ذریعے علماء نے کلام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن باز، البانی اور دیگر اور بہت سارے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ صحیحین کی روایت پر ان لوگوں نے بھی کلام کیا ہے۔ محدثین نے تو کلام کیا ہی ہے، دیگر مرزا جلمی کے جو ممدوحین ہیں اور جن کو مفتی اعظم سعودی عرب اور محدث اعظم البانی کو مرزا کہتا ہے، اس نے خود 30 سے زیادہ احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، پھر ان کو بھی منکر حدیث کہے۔ اور یہ کتاب ہے امام دارقطنی کی الالزامات والتتبع، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 200 احادیث کے اوپر امام دارقطنی نے کلام کیا ہے۔ تو امام دارقطنی بھی کیا نعوذ باللہ تعالیٰ منکر حدیث سے؟ تو اصولوں کی روشنی میں اور محدثین کے جو اصول ہیں ان کی روح سے ائمہ دین نے روایات کے اوپر جو علمی کلام ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ تو میں نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی طریقے سے اس پر گفتگو کی تھی، اور اس جو محدثین کے اصول کو لے کر کلام کرنے کو انکار حدیث یا منکر حدیث ہونا نہیں کہتے، ورنہ پھر مرزا جلمی ایک فہرست بنا لے اور بتایا کہ جن جن لوگوں کا میں نے تذکرہ اور ذکر کیا ہے، کیا مرزا جلمی ان کو بھی منکر حدیث کہنے کی ہمت کرے گا؟